वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। कोरोना आलमी वबाई चैलेंज ने दुनिया को इंतहाई तेजी के साथ तब्दील किया है। हमें इस तेजी से बदलती हुई सूरत हाल में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज दुनिया भर में बड़े बड़े अहम इजलास, कॉन्फ्रेंसेस वीडियो लिंक के जरिए हो रही हैं। हमें अपने आप को डिजिटाइज करना होगा ताकि हम अपना नुक्ता नज़र मौसर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सकें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वज़ारत ख़ारजा में सीनियर अफसरान से खिताब। कौमी असम्बली के इजलास में पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर आवान ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस सन 2020 ऐवान में पेश किया। पार्लिमानी उमूर के मुशीर ने 4 बिल पेश किए। इनमें मैरीटाइम एजेंसी तरमीमी बिल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन तरमीमी बिल और बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की रेगुलेशन का तरमीमी बिल शामिल। हुकूमत कोरोना वायरस से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। रवैये में तब्दीली तक कोरोना से निमटा नहीं जा सकता। अवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हर रोज कोरोना वबा से मुतासरा लोगों के आदादो शुमार और रुझानात का जायजा लेता है। कौमी हम आहंगी कायम करके अवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले किए। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का आलमी इदारा सेहत की जानिब से लिखे गए खत पर रद्द। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,13,702 हो गई। वबा से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 2,255 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 5,385 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 36,308 अफराद सेहतयाब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास। सूबे के वसाइल में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा। वसाइल में इजाफे के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। सरबराह सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल हलीम खान होंगे। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामे प्लान पेश करेगी। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 73,18,000 से तजावुज़ कर गई। 4,13,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। 36 लाख से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में 1,14,000 से ज्यादा हलाकतें, 20,45,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। भारत में मुतासर अफराद की तादाद 2,76,000 से तजावुज़ कर गई। 7,500 से ज्यादा हलाकतें। भारत की कोरोना वबा के खिलाफ हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम। भारत 1.4 अरब आबादी में कोरोना की 7,500 अमवात के साथ दुनिया का बदतरीन खित्ता बन गया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 500 कोरोना केसेस पर 24 मार्च को दुनिया का जालिमाना लॉकडाउन किया और फतह का नारा लगाया। मोदी ने तबाह होती मईशत पर मई के आखिर में लॉकडाउन खत्म किया। इन्फेक्शन बढ़ा, अस्पताल भर गए। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के हाथों मोदी सरकार की बदतरीन सुर्खी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला शोपियां में मजीद 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील। जिला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है।
ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، 1123 ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,26,000 ہیکٹر رقبے کا سروے ہوا، جبکہ 10,000 ہیکٹر رقبے پر ٹڈی دل کو تلف کرنے والی ادویات کا اسپرے کیا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر کرکٹ قوانین میں بڑی تبدیلیاں، تھوک سے گیند چمکانے پر پابندی عائد، 2 اننگز کے بعد ایسا کیا تو 5 رنز کی پینالٹی ہوگی۔ ٹیسٹ میں کورونا متبادل پلیئر کی اجازت ہوگی، نیوٹرل امپائر کی شرط ختم، ہر اننگز میں اضافی ریویو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں ہما ملک۔ سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں جاری ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں سینئر افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا عالمی وبائی چیلنج نے دنیا کو انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل کیا ہے اور مزید تبدیلیاں اس وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی۔ ہمیں اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا بھر میں بڑے بڑے اہم اجلاس، کانفرنسز ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں اس تبدیل ہوتی دنیا کے تیور سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی کو وضع کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی خارجہ پالیسی اہداف کو احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا جس طرح سے دنیا بھر میں سفارت خانوں کو متاثر کر رہی ہے، اس طرح ہم پاکستانی کمیونٹی کی معاونت کر رہے ہیں۔ اس کی تعریف سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہی ہے۔ ناظرین، خبرنامے میں شامل مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں۔ تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے بر وقت ٹڈی دل کو تلف کریں۔ کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں۔ ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں۔ اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں۔ بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں۔ غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں۔ ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں مختلف اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر بھی اجلاس میں موجود ہیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی اجلاس میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ وزرائے اعلیٰ بھی ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آئندہ بجٹ اجلاس کے انعقاد کے طریقہ کار کے حوالے سے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں سماجی فاصلے سمیت دیگر ضروری احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی میں نشستوں کی موجودہ گنجائش پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں بجٹ اجلاس کے ورچوئل انعقاد کے حوالے سے بھی تفصیلی مشاورت کی گئی اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 2020 ایوان میں پیش کیا۔ پارلیمانی امور کے مشیر نے 4 بل پیش کیے۔ ان بلوں میں میری ٹائم ایجنسی ترمیمی بل، نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ بل، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ترمیمی بل اور بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کی ریگولیشن کا ترمیمی بل شامل ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ موجودہ دور حکومت میں پاکستان پوسٹ کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پہلے سال میں آمدن میں 70% اور دوسرے سال میں 110% اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ حکومتوں نے پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور ریلوے سمیت تمام سرکاری اداروں کو خسارے میں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان اداروں کی تنظیمیں نو کر رہے ہیں جس کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ کورونا وائرس سے متعلق وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبوں کو ذاتی تحفظ کے آلات، ماسک اور وینٹیلیٹرز فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بحران کے وقت اپنے صحت کے نظام کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مشکل کی اس گھڑی میں معاشرے کے مختلف طبقوں کی مدد کے لیے 1200 ارب روپے کا بڑا پیکج بھی دیا ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جہاز کے حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے بھی مدد کی۔ کراچی طیارہ حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طیارہ حادثے کی مکمل انکوائری رپورٹ سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر ہوابازی نے بتایا کہ کورونا کے باعث بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک پہننے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ احتیاطی تدابیر کے بارے میں جانیں گے پارلیمنٹیرینز کی رائے۔ دست بدستہ درخواست کرتا ہوں، خدارا یہ کوئی افواہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وبا ہے۔ خدارا احتیاطی تدابیر جو محکمہ صحت بتاتا ہے اس پہ عمل کریں، اور جو یہ لوگ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں ارد گرد میں ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ گورنمنٹ لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے یا اس میں نرمی آتی ہے تو وہ اسی لیے کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام SOPs پر اسٹرکٹلی فالو نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہمارے لیے کافی مصیبت بن سکتی ہے۔ عوام خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں، اور اگر کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں، ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں اور کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ کورونا وائرس کی وبا جو ہے یہ ایک مہلک وبا ہے، اس کو سیریسلی لیا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر عمل کریں۔ جن ممالک نے اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا، SOPs کو فالو کیا، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پہ عمل درآمد کیا، ان لوگوں کے انہوں نے قابو پا لیا۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو ہم نے اس حوالے سے تمام قوم سے اپیل کی ہے کہ ماہرین طب اور ڈاکٹرز جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں یا حکومت اس حوالے سے جو SOPs بنا رہی ہے اس پر جو ہے وہ پورا عمل کیا جائے۔ غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ میں رکھیں گے، چاہے آپ کو کورونا ہو یا نہ ہو، لیکن احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جتنا آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ دیں گے، اپنے پڑوس والوں کو بھی فائدہ دیں گے۔ جتنا احتیاط ہو سکتا ہے اور جو محکمہ صحت کی طرف سے گائیڈ لائنز اور SOPs ایشو کی گئی ہیں اس پر عمل کیا جا سکے۔ ماسک پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں۔ نمبر 2، آپ بہت رش میں نہ جائیں، اوائڈ کریں۔ زندگی پڑی ہوئی ہے تو اس سال آپ اپنی زندگی بچائیں، اگلے سال آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ جو رش پڑا ہوا ہے بازاروں میں، کہیں نہیں بازار جا رہے، بہتر یہ ہوگا کہ بازاروں میں جانے سے اوائڈ کریں، خواتین خاص طور پر بچے۔ آپ کی جان آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، امانت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بڑا آپ ایک بوجھ ہے ایز اے مسلمان کہ اپنے دوسرے کی جان کو اپنی جان اپنی تکلیف سے بچانا ہے۔ ماسک نہیں پہنیں گے، اوروں کو ڈیزیز دیں گے، اوروں کو تکلیف دیں گے، اس کی اللہ معافی نہیں دے گا۔ ہم سب کا قومی فرض ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، ساتھ رہنے والوں کو اس مرض سے بچائیں، اور طریقہ یہی ہے کہ ہم ملنے جلنے پہ جتنی پابندی لگا سکتے ہیں لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपने बयान में आलमी इदारा सेहत की जानिब से लिखे गए खत पर कहा कि कौमी कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोरोना के ज़ेर एहतमाम कायम किया गया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हर रोज़ इस बीमारी के आदादोशुमार और रुझानात का जायजा लेता है। उन्होंने कहा कि इस मरज़ के फैलाव और अमवात के बारे में शऊर और आला सतह पर मजबूत कौमी हम आहंगी कायम करके हमने अपने अवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले किए हैं। डॉक्टर ज़फ़र ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल देखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, लेकिन दुकानों, सनत, मसाजिद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में SOPs के निफाज पर तवज्जो दी जा रही है। मुल्क में मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दे दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 5385 केसेस का इजाफा हुआ और 83 अफराद जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 1,13,702 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,255 है, जबकि 36,308 अफराद सेहतियाब हुए हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बज़दार की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबे के वसाइल में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा के बाइस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा महवर कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ है और बजट में इस तबके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब वसाइल की दौलत से मालामाल है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन वसाइल से हकीकी मानों में इस्तिफ़ादा हासिल करके मईशत मुस्तहकम की जाए। सरदार उस्मान बज़दार ने कहा कि माशी सरगर्मियाँ तेज़ होने से रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। इजलास में वसाइल में इजाफे के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया, जिसके सरबराह सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान होंगे और ये कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामे प्लान पेश करेगी। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने एक बयान में कहा है कि अवाम कोरोना वायरस से बचाव की एहतियात नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त मजीद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि बेहतियाती करने वाले लोग अवाम की जिंदगी और मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा तो ये सेहत के निज़ाम के लिए भी बड़ा खतरनाक होगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अवाम से अपील की कि कोरोना की तेजी से फैलते हुए रुझान के लिए अवाम के हुकूमत के वज़ा करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अगर अवाम ने इसको संजीदा न लिया तो अमरीका और इटली जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा है कि आवाम के मफाद में तमाम तर वसाइल को बुरेकार लाया जा रहा है। अब तक उठाए गए तमाम इक़दाम का मकसद अवाम का तहफ़्फ़ुज़ था। पेशावर में न्यूज़ ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के साथ हमने जिंदगी भी रमा दवा रखनी है। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर आइंदा भी कार्रवाई की जाएगी। अजमल वजीर ने कहा कि एहतियाती तदाबीर अपनाकर हमने दूसरों को भी कोरोना से बचाना है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने कहा है कि अमरीका कोरोना वायरस वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को $2 करोड़ 10 लाख की इमदाद फराहम करेगा। नज़दीक TV को इंटरव्यू में असद मजीद खान ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान को 10 तरजीही ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। आलमी बैंक ने इस गैर मामूली सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान G20 ममालिक से भी कर्ज की वापसी में नरमी के लिए सहूलत हासिल करेगा। पाकिस्तान ने IMF के $1.4 अरब की रैपिड फाइनेंस की सहूलत से फायदा उठाया है। डॉक्टर असद मजीद ने कहा कि पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी बिलखुसूस पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम मौजूदा सूरत हाल में कलीदी किरदार अदा कर रही है। उधर जिला हुंजा में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिले इंतजामिया ने लॉकडाउन में सख्ती और बगैर मास्क के जिले में एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में वक्फे के दौरान फेस मास्क की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। जिला हुंजा में इस वक्त दफा 144 के तहत सख्त लॉकडाउन है, जिसमें दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक वक्फा दिया जाता है, जबकि हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। सूबाई हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस बाज़ अजला जिनमें जिला हुंजा भी शामिल है 2 हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है। हुंजा इस वक्त 71 एक्टिव केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। चाइना डेली ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी पर काम तेजी के साथ जारी है। चीनी मारूफ जरीदे में छपने वाली खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के बाद CPEC पर पेशरफ्त मुतासर नहीं हुई। पोर्ट कासिम पावर प्लांट के बिजनेस मैनेजर फ्यूल डिपार्टमेंट फजल रहीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पे जनवरी से ही हमारे पावर प्लांट के ऊपर हिफाजती इक़दाम जो थे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे।
تو کیونکہ ہمارا یہاں پہ جو مقصد تھا وہ ایک پاور پلانٹ کی جو آپریشن ہے اس کو بھی ہم نے اسموتھ رکھنا تھا، اور یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جو سیفٹی ہے اس کو سب سے زیادہ ہم لوگوں نے امپورٹنس دی. تو اس حوالے سے جو شروع سے ہی ہم لوگوں نے پراپر طریقے سے اپنے پاور پلانٹ پہ لاک ڈاؤن رکھا تھا. فریکوینٹ موومنٹ جو پہلے ہو رہی تھی اس کو ہم لوگوں نے کم کر لیا تھا. اس کے بعد یہاں پہ ماسک وغیرہ پراپرلی یوز کرنا، سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ جو تھے وہ ہم لوگوں نے یہاں پر پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کیے تھے. ناظرین، دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 73,09,000 سے تجاوز کر گئی ہے. 4,12,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 36 لاکھ کے قریب افراد صحت یاب ہوئے ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 20,44,000 سے زائد ہے، جبکہ 1,14,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. برازیل دنیا میں متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 7,42,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. برطانیہ اموات کی تعداد کے اعتبار سے دوسرا سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جہاں 40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. بھارت کی صرف ایک ریاست مہاراشٹر میں ہی چین سے زیادہ یعنی 85,975 متاثرین ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر تجانی محمد باندے نے کہا ہے کہ رواں سال ستمبر میں ہونے والے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں کرونا وائرس کے باعث عالمی رہنما نیو یارک میں اکٹھے نہیں ہوں گے. ایسا 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے عالمی رہنما نیو یارک نہیں آئیں گے. نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے صدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جبکہ صرف نیو یارک میں وبا سے 30,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ سربراہان وفد کے ہمراہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، جن کا اس صورتحال میں امریکہ آنا ناممکن ہے. UNGA کے صدر نے بتایا کہ میڈیکل ایڈوائس کی بنیاد پر آئندہ چند ہفتوں میں وہ بتا سکیں گے کہ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کا انعقاد کیسے کیا جائے گا. ایک بڑا وفد ہوتا ہے. چین کے دفتر خارجہ کی ایک ترجمان نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق غلط معلومات کو روکنے کے لیے ہم سب کو ایک موقف اپنانا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر چین مخالف مواد شیئر کیا جا رہا ہے. کرونا وائرس کو سیاسی رنگ دینے سے وائرس کے خلاف لڑائی میں بین الاقوامی کوششوں کو دھچکا لگے گا اور ایک دوسرے سے تعاون ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر چین کے بارے میں غلط معلومات، افواہیں اور جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، جس کے باعث کرونا وائرس کے خلاف بین الاقوامی کوششوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. حقیقت میں کرونا وائرس تمام انسانوں کا مشترکہ دشمن ہے. اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ ناقابل اعتبار معلومات کے پھیلاؤ سے کرونا وائرس کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے. امریکہ میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کو آخری رسومات کے بعد ریاست ٹیکسس میں دفن کر دیا گیا. ان کے تابوت کو گھوڑوں کی بگی پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا. ان کی بگی جہاں سے گزر رہی تھی، راستے میں موجود سینکڑوں لوگ نسلی تعصب کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. ان کی آخری رسومات کو امریکہ کے تمام بڑے نیوز چینلز نے براہ راست دکھایا ہے. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج نے جارج فلائیڈ کی یاد میں 8 منٹ 46 سیکنڈ کی خاموشی بھی اختیار کی. امریکہ میں جارج فلائیڈ کی آخری رسومات کے دوران جنیوا میں بھی ہزاروں افراد نے نسلی تعصب کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں بلیک لائیوز میٹر کے بینرز اٹھا رکھے تھے. ایک بینر پر لکھا تھا خاموشی اب کوئی آپشن نہیں رہا، اور ایک اور پلے کارڈ پر لکھا تھا کہ نسل پرستی بھی ایک عالمی وبا ہے. رخ کریں گے قومی خبروں کا اور بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، جس میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. اب تک 100 انڈیکس 214 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 35,000 کی حد عبور کر کے 35,017 تک پہنچ گیا ہے. کاروبار کے آغاز سے اب تک 324 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا. اس میں 174 کمپنیوں کے حصص میں تیزی، 126 میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے حصص میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں مزید 5 کشمیری نوجوان شہید کر دیے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوج نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے سوگو ہندھاما میں محاصرہ و تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا ہے. آخری اطلاعات تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا. بھارتی فوج نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر سیل کر رکھے ہیں، جبکہ ضلع میں انٹرنیٹ سروس بھی تاحال معطل کر دی ہے. قابض فوج کی جانب سے ضلع شوپیاں میں اتوار کے روز سے یہ تیسرا پرتشدد آپریشن تھا.
और मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1123 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,26,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 10,000 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तलफ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। जनाज़िन, गुजरांवाला जिला इंतजामिया ने टिड्डी दल से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। जिला काउंसिल हॉल में NDMA और महकमा ज़राअत के ताउन से टिड्डी दल के तदारुक के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तफसील बताएंगे शेरियार भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। टिड्डी दल के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार में महकमा ज़राअत के अफसरान ने किसानों को टिड्डी दल से निपटने के लिए आगाही दी। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ के साथ साथ महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने टिड्डी दल के लिए स्प्रे करने वाली मशीनों और आलात का जायजा लिया। आज हमने किसानों की एक ट्रेनिंग का एक मेजर सेशन भी रखा था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उसका अरेंज किया था, और साथ ही हमने एक कंट्रोल रूम भी बना दिया है। साथ साथ इसके मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोकस्ट के ऊपर एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है और उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और अगर आपको कहीं पे लोकस्ट अटैक आप देखते हैं तो आप उसके थ्रू दैट ऐप आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपलोड करें ताकि हम उसके ऊपर टाइमली एक्शन कर सकें। जिले इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के तदारक के लिए महकमा ज़राअत ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। डाटा इकट्ठा करने के लिए सर्विलेंस टीमें भी बना दी गयी। यूनियन कौंसिल सतह पर बनाई गई 100 से ज्यादा सर्विलेंस टीमें टिड्डी दल का मुसद्दका डाटा इकट्ठा करेंगी। हमें यहाँ पे जो है ना टिड्डी दल के बारे में बताया गया है कि उसको कैसे पहचान की जाती है। अगर आपको कहीं नजर आता है तो आपने किस तरह वो हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है, और अगर कहीं पे वो आपको नजर आता है तो आप महकमे को इतला करें ताकि उसकी तलफी के लिए स्प्रे करवाई जाए। सेमिनार में किसानों को ऑनलाइन ऐप के जरिए टिड्डी दल के बारे में बर वक्त मालूमात हुकूमत तक पहुँचाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग भी दी गई। सेमिनार में किसानों को ये भी यकीन दिलाया गया कि जिला इंतजामिया हर सूरत हाल में किसानों की मदद के लिए हम वक्त तैयार है। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरांवाला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना वायरस के पेश नजर खिलाड़ियों की सेहत और खेल को महफूज बनाने के लिए कवानीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। ICC की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अनिल कुंबले की सरबराही में बनने वाली क्रिकेट कमेटी की तैयार करदा सिफारिशात का बगौर जायजा लेने के बाद तब्दीलियों की मंजूरी दी है। क्रिकेट के निगरान आलमी इदारे ने एहतियाती तदाबीर के तहत गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करते हुए पाया गया तो टीम को वार्निंग दी जाएगी। अगर कोई टीम एक इनिंग्स में 2 बार इनिंग्स पर भी बाज नहीं आती, 2 वार्निंग्स पर भी बाज नहीं आती तो फिर 5 रन की पेनल्टी आयद होगी, जबकि अंपायर्स खेल दोबारा शुरू करने से कबल गेंद को साफ करने की हिदायत भी करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से ही न्यूट्रल अंपायर्स की पाबंदी वक्ती तौर पर खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से मकामी ऑफिशियल्स का तकर्रुर किया जा सकेगा। ICC ने मकामी अंपायर्स के कम तजर्बे के पेश नजर टीमों को हर इनिंग्स में एक इजाफी रिव्यू देने का भी फैसला किया है। और कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का सफर दोबारा शुरू हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस के लिए वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारी पर मैनचेस्टर पहुंच गई है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते वक्त मेहमान खिलाड़ियों ने मास्क पहन रखे थे। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। तमाम हुकूमती गाइडलाइंस को यकीनी बनाकर खिलाड़ियों को होटल पहुंचाया गया, जहां पर मेहमान टीम करंतना की मुद्दत समेत 3 हफ्ते तक कायम करेगी। कैरेबियन कप्तान जेसन होल्डर ने 7 हफ्तों के टूर को क्रिकेट की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया है। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम की हमरा इजाजत। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप मुलाहिजा कर पाएंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिएगा। पहनना वेंटिलेटर के मास्क पहनने से बेहतर है। घर में रहना ICU में रहने से बेहतर है। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। एहतियात करना इलाज करने से बेहतर है।
कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त झांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शना खबरों साथी महानिस रोजना खान। कौमी इक्तिसादी कौंसिल मरका इस्लामाबाद जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मरका सदारत हुन। मरका मुख्तलिफ मामलों गौर भेजें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज गिलिद बल्तिस्तान दई वेंटिलेटरी, दई जदीद एक्सरे मशीनी, बी पाइप मशीनी, तोनेटे PCR मशीनी देगिन। वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान से गिलतेर सूबाई वज़ीर साथी गट वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे की अनिना मशीन उशबे इलाकार कोरोना वायरस रठो के मजा मदद ले जाए। वज़ीर आला श्रेगुन की कोरोना वायरस जलीजो को जो रठो के गाथे दीते हिदायत अमल थो जो सियाहत शोबा कम खुला थो के गाथे होटल एसोसिएशन से यकीन थरो के जो फतू इजाजत दी जाए। गिलिद बल्तिस्तान कोरोना वायरस पे बीगा दू मुति मनुरे मुतासर बिलन। सेहत महकमा रिपोर्टों मुताबिक अनिनो मजा 15 जिला हुंजाई ट्रेटे गेजरगा गिलते तोने एक अस्तोरी मरीज शामिल हन। गिलिद बल्तिस्तान कोरोना वायरस पे 3 बोसिंग 9 शलगा ट्रबुगा 14 मनुरे मुतासर बिलन कनजो 6 शलगा शोय संबिलन। अनु वक्ते 3 शलगा दिबुगा 4 मरीज हन के मुख्तलिफ दिशोर छले थे छुरीटन। जिला हुंजार कोरोना वायरस से केसी बस के बोको जो फतू जिला इंतजामियत पाबंदी सख्त थेगिन तोने मास्क बनो को जो बगैर जिलेर अरु वयो के इजाजत नुश तजो बाई बशो को जो बिलाकाल 4 बोसिंग पाबंदियों मजा वक्फब्यून जबकि शिमशेर का आरितेशक मुकम्मल पाबंदी बिन। गिलिद बल्तिस्तानी सूबाई हुकूमत से इलाकार कोरोना वायरस से केसी बस के बोके वजह के जिलोर पाबंदियों मजा सख्ती हो गई फैसला थेगिन अन्य मजा जिला हुंजा शामिल है। पाकिस्तान और कोरोना वायरस जलीजो जुबुजुन तुने बिला एक तेज मजा 5000 जो बस के मनुरे मुतासिर बिलन तुने 4 बिगा ट्रेमोन। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक पूरी मुल्क कोरोना वायरस पे 1,03,000 जो बस के मनुरे मुतासिर बिलन। वायरस पे 3 बोसिंग 2000 का 2 जो बस के मनुरे मुन तुने बिगा 6000 जो बस के संबिलन। मकबूजा कशरे भारतीय फौजी रियासती दहशतगर्दी जारी है। फौज से न्याय कार्रवाई के दौरान जिला शुपियां 4 मुते कशीर चाकुरी शहीद थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज से अनि चाकुरी इलाका मजनेट भी उडरो के दौरान शहीद थे। काबिज फौजी तरफ जो फतुगे 3 देजुमजा जिला शुपियां अन ट्रेमोगी कार्रवाई है कन्नूर 10 बोसिंग रोई चाकुरी शहीद थितन। अनिस्ताती शुना खबर फर्स्ट बिल्टन सफकात बल्टी खबरें मर इजाजत अल्लाह हाफिज। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो। पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त न्यूज़ पर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلتی خبر کو نظر سے سلیم رضا حاضر سوسد. قومی اقتصادی کونسل کھورتان پولادرین اسلام آباد وزیر اعظم عمران خانی گوپنگ ریاست کھورتان پینگ ایجنڈے خیوت پی سچرش من کنی خاتم فو ڈرافو دینیو تین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے گلگت بلتستان لا وینٹیلیٹر چو ایکس رے مشین چونا بائی پائپ مشین نیشونا پی سی آر مشین خصوم منصب. وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان اسی گلگت صوبائی وزیر کو ندرس سے پریس کانفرنس میں زرست یا صرفہ مشین کو نشیدانہ گلگت بلتستانی کرونا وائرس نہ تھنگو بینگ روخبا گوئین. وزیر اعلیٰ زرست کنٹرول ٹوریزم لک سنگھ فچوس پی ایس او پیز کو نظم سے ہوٹل ایسوسیشنز کلا منفین دبنا کھونگی رولنا یا لفظوں کا جزول بیچ سسلو گو چکسنا کنٹرول ٹوریزم نہ زم سے سیاحت پورٹ فلوین. گلگت بلتستان یا مندار سغنس لا کرونا وائرس نت پو فوسط محکمہ صحت نظم سے ضلع ہنزائنگ مندار چوغا غزن گلگت سمسم دیوانا استورنگ نتپا چک سکتفین. گلگت بلتستانی کرونا وائرس فوقہن کن یرسیس پو سکیدے رگوگیانا نشوخسمنا چوبجی کا تھنسط دیوانا نتپا رگوگیانا چروک دوت فی جگتو دوسر نتپا سنگیانا نشونگسنا جی یوپین. دیہا ضلع ہنزائنگ کرونا نتپوں اشنسکت فی جگتو ضلعی انتظامیہ سے لاک ڈاؤن پو کھر بیست دیوانا ماسک مت پا ضلع انجوک فی کھا پابندی تانست ضلعی انتظامیہ رومنا لاک ڈاؤن پو دونگورے بیس پی وقت کننگ ماسک کنز گوینی تین ضلع ہنزائنگ نیمی بجا چونگا سکھنا بجا جی تھونی من وقفہ دیا بیست دیوانا شینشن عدید جغلا مکمل لاک ڈاؤن یقین. صوبائی حکومت اسی گلگت بلتستانی ضلع جنگ لاک ڈاؤن پو ینگ کھر بیا بیسپین پا یولین کرونا وائرسی نت پو اشنسکت ست دیوانر گلفی گنٹر سبجینگ نت پستون غنا سنگینا نشوف جینا غاسکت ست دیوانر نت پا نشوف جینا سومر گل ست اسلام آباد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نا زوم سے یولین یا نت فوقن کنیشتیس پو لاک چکنا ستون چک سمنا دونگیا پاسکت ست دیوانر گلخن کنیشتیس پو ستون نیسنا نیوگینا نیشونگیسنا چوغا سوست داستان تھونیمن یا ستون نیشونا چروکنا سنگیا پاتھلے دوتفین. میول پوگانگ کرونا وائرسی نہ پھوکھن کنشتیس پو لاگ نیشو سمنا چک سمنا ستون گوپاس کیتسپ دیونا لاگ جینا ستون چونگا سرگلفین داستان تھونیمن لاگ نیشونا چروک دوتسپ میول پوگانگ چوک پسکے دے امریکائنگ نتپونگ اشتیس پو لک نیشونا پھیتسوں سے دیوانا لک چک پاتھالے گلفین. خبر کن شام سے جاش از بس خدای فارنگ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز نیم لسد بوزنے کا شیپٹ خبر. قومی اقتصادی کونسلوں کی اجلاس وزیر اعظم عمران خان سند صدارت میں اسلام آباد اندر جاری. اجلاس میں ملک کے اقتصادی معاملوں ہند جائزہ ہن یوان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزارت خارجہ میں سینئر افسران خطاب کران وونمت کہ کورونا عالمی وبائی چیلنج دنیا انتہائی تیزی سان تبدیل کورمت تو مزید تبدیلی ان وقت ست برو کن تس پزن تیزی ست بدلنے صورت حالس مز برو پکن باپت پن پان تیار کرن. آئندہ بجٹ اجلاس کے انعقاد کے طریقہ کار حوالہ سپد وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صدارت میں مشاہدتی اجلاس
پارلیمانی معاملن مشیر ڈاکٹر بابر اعوان تو قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر قاسم سورین تہ کور اجلاس مز خصوصی شرکت اجلاس مز آو سماجی فیصلہ سان باقی ضروری احتیاطی تدابیر پیش نظر تھوت قومی اسمبلی مز نشستن ہندس موجودہ گنجائش پر تہ غور کرنے اجلاس مز آئی بجٹ اجلاس کے ورچوئل انعقاد کے حوالے تہ تفصیلی مشاورت کرنے مقبوض کشمیر میں بھارتی فوجن پنہ ریاستی دہشت گردی ہز تازہ کاروائی دوران شوپین ضلع مز مزید 5 کاشر نوجوان شہید کرمت کشمیر میڈیا سروس مطابق بھارتی فوجی نوجوان ضلع کے سوگو ہندہامہ علاقہ مز محاصرہ تلاشی ہز کاروائی دوران شہید کرمت آخری اطلاع واتنس تام اس علاقہ مز بھارتی فوج آپریشن جاری بھارتی فوجن علاقہ تمام داخلی تو خارجی وات مکمل پہ سیل کرم قائد انتظامیہ ضلع مز انٹرنیٹ سروس تہ معطل کرم قابض فوج کی طرف شوپین ضلع مز اتوار دہ تو یہ 3یم پرتشدد آپریشن بھارتی فوجن آپریشن دوران ونیک تام 14 نوجوان شہید کرمت یل زن درجن وادی زخمی کرنا آمت آپریشن دوران گھر تہ تباہ کرنا آمت کشمیر معاملن تو گلگستان وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پورن مقبوض کشمیر میں جاری بھارتی بربریت نوجوان ہند ماورائے عدالت قتل کین واقعات ہند شدید مذمت کرمت علی امین گنڈا پورن اسلام آباد پہ جاری سپدن والس کس بیانس ونمت کہ مقبوض کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کین واقعات مز خطرناک حدس تام اضافہ سپدمت تعلیمی برادری بھارتس مقبوض کشمیر بھارتی ظلم تشدد روکنس مز ناکام سپدمت علی امین گنڈا پورن انسانی حقن عالمی تنظیمن پہ زور دت سہ مقبوض کشمیر ہند ابتر حالتن ہز فوری سام تمو کہ بھارت کن تہ جارحیت یہ بھرپور جواب دن آزاد جموں کشمیر وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان مقبوض کشمیر مز بڑھن بھارتی مظالمن پہ عالمی برادری خاموشی پہ تنقید کران ونمت کہ انسانی حقن ہندس خراب صورت حالس پہ پزن عالمی برادری پنہ أچھ کھولنہ راجہ فاروق حیدر خان أکس بیانس مز بھارتی فوج کے دس شہید سپدن والن قشر نوجوان خراج عقیدت پیش کران ونمت کہ بھارتن اتھن قشرن خلاف اعلان جنگ کورمت تمو دت عالمی برادری پہ زور کہ سہ کر بے گناہ قشرن زو بچاؤ باپت مقبوض کشمیر مز بھارتی مظالم روکنس مز پن کردار ادا مقبوض کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنسن شپینس مز بھارتی فوج کے اتھو شہید سپدن والن 14 کاشر نوجوان شاندار خراج عقیدت پیش کران اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس مطالبہ کورمت کہ تم انزرون کشیر تنازع سلامتی کونسل چن متعلقہ قراردادن مطابق بھارتی فوجن پتمین 14 دوران شپین ضلع مز محاصرہ تلاشی کاروائی دوران 14 نوجوان شہید کرمت یل زن 2 درجن قریب مکان تباہ کرنا کل جماعتی حریت کانفرنس ترجمان سری پہ جاری ایک بیانس ونمت کہ کاشر نوجوان بھارت آزادی خاطر پنن زون ہند نظرانہ پیش کران مقبوض کشمیر میں ریت رحمات و تنظیموں بھارتی فوج کی طرف پتمین 3 دہن دوران شپین ضلع مز قتل و غارت بازار گرم کر شدید مذمت کران شہیدن شاندار خراج عقیدت پیش کورمت جموں کشمیر تحریک مذمت چیئرمین بلال صدیقین سری پہ جاری بیانس مز ونمت کہ شہیدن ہز قربانی گھن ضائع تمون کے مکان تو املاک تباہی لوٹ مار تو املاک ناربز کریں قشر آزادی پسندن لکن اجتماعی سزا دن دانس تو کوشش بلال صدیقین ون کہ بزدلانہ کاروائی مقصد حریت پسند قشر لوگ حراست کریں جموں کشمیر پیپلز لیگ ہند وائس چیئرمین اعجاز رحمانی اسلام آباد پہ جاری بیانس مز شہیدن ہند لواحقین ستھ اکجہتی کران ونمت کہ بھارتی فوج نام نہاد محاصرہ تلاشی ہند کاروائی دوران آرمڈ فورسز سپیشل پاورز ایکٹ ہیوین ظالمانہ قانون ہندس آڑس مز مقبوض کشمیر مز نوجوان ہند نسل کشی کران تمو دیت اقوام متحدہ انسانی حقن ہند بین الاقوامی تنظیمن پہ زور تم ہین مز انسانی حقن ہند بدترین صورت حال اکنت جموں کشمیر ماس کمیونٹی وائس چیئرمین عبدالمجید میرن ونمت کہ یل پورا دنیا کرونا وائرس کے سبب لکن گرن اندر روزن تاکید کران تو مقبوض کشیر دنیا سہ واحد خطہ یہ لوگ قتل کرنے باپت بھارتی فوج کریک ڈاؤن آپریشن جاری جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم چیئرمین عمر عادل ڈارن جنوبی کشیر مز نوجوان ہند مسلسل قتل عام قشر نسل کشی قرار دیوان ونمت کہ کھانا تہ طاقت ہیکہ آزادی پسند قشر ہند عزم پھٹرٲوِتھ عمر عادل ڈارن سری پہ جاری بیانس ونمت کہ بھارتی فوج زٲنِتھ مٲنِتھ أکِس سازشہِ تحت قشر عوامس خلاف بھرپور جنگ چھوڑمت تمو ونمت کہ بھارتی فورسز قشرن دباونس مز ناکام روٗدمُت تو ون سہ قشر عزم پھٹراونہٕ خاطر غٲر انسانی تو ظالمانہ ہتھ کنڈن استعمال کران تمو کہ قشر ہز قربانی گژھن نہٕ زانٛہہ تہِ ضایع مقبوض کشمیر مز تیز رفتار 4G انٹرنیٹ سروس بحالی متعلق عدالتی احکامات ہند خلاف ورزی پہ بھارتی حکومت خلاف سپریم کورٹس مز ارداش دائر کرنا آمت ارداش مز بھارتی سیکرٹری داخلہ اجے کمار بالا تو مقبوض کشمیر قابل انتظامیہ فریق بنانا آمت
عرضدارس مز مور بھارتی قانون دان شادان فرسات دائر کرم یت مز وونمت کہ بھارتی حکومت سپریم کورٹ کے احکامات ہز خلاف ورزی کرم تو 29 دہ گزرنے باوجود مز 4G انٹرنیٹ سروس بحالی باپت تاحال کھانا تہ کمیٹی تشکیل دن آمت. عرضدارس مز مزید ونومت کہ 4G انٹرنیٹ سروس مہیا نہ سپدن سبب مز لکن سخت مشکلات ہند بتشن پیوان تو تم ڈاکٹرن ست رابطہ کرن تو تہذ رائے حاصل کرنے نش تہ قاصر. سارسی ملکس مز کورونا وائرس کس پھیلاوس مز اضافہ سپدان پتمن 24 گھنٹن دوران 5365 کیسن اضافہ سپدمت تو 63 نفر جام بھاگ سپدمت. اسلام آباد مز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق سارسی ملکس مز متاثر نفرن تعداد 1,03,702 تام ووتمت. وائرس ست جام بھاگ سپدن والن تعداد 2,755 یل زن 76,308 نفر صحت یاب سپدمت. بھارت ناقص حکمت عملی سب کورونا سے نمٹنس مز برو ناکام سپدمت. مورو برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کی رپورٹ مطابق نریندر مودی سن حکومت سخت لاک ڈاؤن باوجود تہ کورونا وائرس پھیلاؤ روکت حکومت. رپورٹ مطابق بھارتی حکومت ناقص سہولیتوں سب کورونا کے مریضن ہند تعداد میں تیزی سان اضافہ ست ہسپتالن پہ بوجھ پیومت. بھارتی وزیر اعظم سن کورونا پالسی معیشت ملک معیشت کمزور کرنے ست مزدور طبقہ تو غریب لکن ہند زندگی تو اجرن بنامت. اشر پور سبز خبر ختم تو بوجھ گوز بلٹن. اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے. آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. PTV نیوز کی گوجری خبراں کے نام محمد نثار. قومی اقتصادی کونسل کو ایکٹ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے. ایکٹ میں ملک کا اقتصادی معاملہ کو جائزہ لیے جا رہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں سینئر افسران کی خطاب کرتا ہوا کہ کورونا عالمی وبائی چیلنج نے دنیا نہ مجھ تیزی سنگ تبدیل کی ہوئے تے ہو تبدیلی وقت کے نال باندھے آئیں گی. ہم نہ اس تیزی تھی بدلتی ہوئی صورتحال میں اگے بدن واسطے اپنے آپ نہ تیار کرنو ویکو. آئندہ بجٹ اکٹ کا انعقاد کا طریقہ کار کا حوالہ تھی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں مشاورتی اکٹ ہو. مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اوان ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اکٹ میں خصوصی شرکت کی. اکٹ میں سماجی فاصلے سنے دوسری ضروری احتجاجی تدابیر نہ باندھے رکھتا پا قومی اسمبلی پا نشستہ کی موجودہ گنجائش پر بھی غور کیا گیا. اکٹ میں بجٹ اکٹ کا ورچوئل سربند کا حوالہ تیمی تفصیلی مشاورت کی گئی کہ تکنیکی پہلوؤں کو جائزہ دیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں اور 5 کشمیری جوانانہ شہید کر دیتے. کشمیر میڈیا سروس ماپیک فوج نے جوانانہ ضلع کا علاقہ سوگو ہنگامہ محاصراتی تلاشی کارروائی کے دوران شہید کیو. آخری اطلاعاتی علاقہ میں بھارتی فوج کو آپریشن جاری تو. بھارتی فوج نے علاقہ کا تمام داخلی خارجی رستہ مکمل طور پر سیل کر رکھا ہے جبکہ ضلع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے. قابض فوج درون ضلع شوپیاں میں اتار کے روز تھی یوتی جو پرتشدد آپریشن ہے. فوجوں نے آپریشن کے دوران خون تک کر 14 جوان شہید جبکہ درجنہ زخمی کر دیتا ہے. آپریشن کے دوران کئی گھر بھی تباہ کر دیتا گیا. کشمیر کا معاملہ تحقیق پاکستان کا وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت جوانا کا ماورائے عدالت قتل کا واقعات کی انت مذمت کی ہے.
علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد جاری ہونے والا ایک بیان میں کہ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کا واقعات میں خطرناک حد تک بربادو ہو گیا ہے. عالمی برادری بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد روکنے میں ناکام ہو گئی ہے. علی امین گنڈاپور نے عالمی برادری بھارت مقبوضہ کشمیر کا در صورتحال کو پوری نوٹس لی. انہوں نے کہا کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کو پرامن جواب دیتا جائے گا. آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے مقبوضہ کشمیر میں بدتا ہوا بھارتی ظلم وار عالمی برادری کی خاموشی پر تنقید کرتا ہوا کہ انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی عالمی برادری کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. راجہ فاروق حیدر خان نے ایک بیان میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والا 9 کشمیری جوانوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوا کہ بھارت نے نہتا کشمیریوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. انہوں نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے بے گناہ کشمیریوں کی جان بچاؤ واسطے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم روکنے میں اپنا کردار ادا کرے. مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے شوپیاں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والا 9 کشمیری جوانوں شاندار خراج عقیدت پیش کرتا ہوا اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل انٹونیو گیترس سنگ مطالبہ کیا کہ کشمیر نہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قرارداد موافق حل کریں. کشمیر میڈیا سروس موافق بھارتی فوج نے گزرا 2 دنوں بشکار ضلع شوپیاں میں محاصراتی تلاشی کارروائی کے دوران 9 جوانوں شہید کر دیتا تو جبکہ 2 درجن کے نیڑے مکان تباہ کر دیتا. کل جماعتی حریت کانفرنس کا ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہ کشمیری جوان بھارت کی آزادی واسطے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ترجمان نے چیئرمین سید علی گیلانی دروں شہداء کا اہل خانہ سنگ اظہار یکجہتی کیو. مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں تنظیموں نے بھارتی فوجیاں دروں گزرا 3 دنوں کے دوران ضلع شوپیاں میں قتل و غارت کو بازار گرم کیے جان کی انت مذمت کرتا ہوا شہداء نے شاندار خراج عقیدت پیش کیو. جموں کشمیر تحریک مسامت کا چیئرمین بلال صدیقی نے سری نگر میں جاری کن بیان میں کچھ شہداء کی قربانی رائے گان نہیں جائیں گی. انہوں نے کچھ مکانات املاک کی تباہی لوٹ مار آتش زنی کشمیر کا آزادی پسند عوام نہ اجتماعی سزا دینے کی دانستہ کوشش ہے. جموں کشمیر پیپلز لیگ کا وائس چیئرمین اجاز رحمانی نے اسلام آباد میں ایک بیان میں شہداء کا لواحقین سنگ اظہار یکجہتی کیو. انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نام نہاد محاصرہ تلاشی کی کارروائی تے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ یا کالا قوانین کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں جوانوں کی نسل کشی کر رہی ہے. انہوں نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیتے ہوئے کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کو نوٹس لے. جموں کشمیر ماس موومنٹ کا وائس چیئرمین عبد المجید میر نے ایک بیان میں کچھ جد پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں گھر کے اندر رہنے کی تاکید کر رہی ہے. مقبوضہ کشمیر دنیا کو واحد خطہ ہے جب بھارتی افواج لوگوں قتل کرنے واسطے کریک ڈاؤن آپریشن کر رہی ہیں. جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کا چیئرمین عمر عادل ڈار نے جنوبی کشمیر میں جوانوں کا برابر قتل نہ کشمیریوں کی نسل کشی قرار دیتا ہوا کہ کوئی بھی طاقت یا جبر آزادی پسند کشمیریوں کا عزم نہ توڑ نہیں سکتا. عمر عادل ڈار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوج نے ایک سوچ سمجھی سازش کے تحت کشمیری عوام کے خلاف پرامن جنگ چھیڑ رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز کشمیریوں نہ دبان میں ناکام رہی ہیں تو ہوں وہ ان کا عزم نہ توڑنے واسطے غیر انسانی ظلمانہ ہتھکنڈا استعمال کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی قربانی رائے گان نہیں جائیں گی. مقبوضہ کشمیر میں تیز رفتار 4G انٹرنیٹ سروس کی بحالی بارے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی بعد بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک عرضداشت دائر کی گئی ہے. عرضداشت میں بھارتی سیکرٹری داخلہ اجے کمار بھلا نے مقبوضہ کشمیر کی قابض انتظامیہ نہ فریق بنایا گیا ہے. یا عرضداشت معروف بھارتی قانون دان شادان فرساست نے دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ کا احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. 29 روز گزر جان کے باوجود کشمیر میں 4G انٹرنیٹ سروس کی بحالی واسطے تاحال کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دیتی ہے. عرضداشت میں اور کیوں کہ 4G انٹرنیٹ سروس مہیا نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر میں لوگوں انت اٹھنا کو سامنے ہے تو وہ ڈاکٹر رابطہ کرنے ان کی راحت حاصل کرنے قاصر ہیں. ملک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ میں بادو ہو رہی ہے. گزرے 24 گھنٹہ کے دوران 5385 کیسز کو بادو ہو 83 بندہ جہاں باق ہوا ہے. اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر موافق ملک بھر میں متاثرہ بندہ کی تعداد 1,13,702 ہو گئی ہے. وائرس کی جہاں باق ہونے والوں کی تعداد 2,255 ہے جبکہ 36,308 بندہ صحت یاب ہو گیا ہے. ناظرین بھارت ناقص حکمت عملی کے باعث کورونا سے نمٹن میں مندی طرح ناکام ہو گیا ہے.
معروف برطانوی اخبار فائنانشل ٹائم کی رپورٹ موافق نریندر مودی کی حکومت سخت لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا وائرس کا پھیلاؤ نہیں روک سکی. رپورٹ موافق بھارتی حکومت کی ناقص سہولتوں کے باعث کورونا کا مریضوں کی تعداد میں تیزی کی واداتی ہسپتالوں پر بوجھ پائد کیے ہوئے. بھارتی وزیر اعظم کی کورونا پالیسی نے ملک کی معیشت نہ کمزور کرن نال مزدور طبقہ تے غریب آدمی کی زندگی جیرن کر دیتی ہے. اس کے ناری کو جی خبر ختم ہوئی. ازن دیو رب تک. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کے لیے چند بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف اس سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں. کھانستے یا چھینتے وقت ہر دفعہ نیا ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے اپنے چہرے کو ڈھانپیں. رش والی جگہ جانے سے اجتناب کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں اور اگر کسی کو نزلہ یا زکام ہے تو ان سے 3 فٹ کا فاصلہ آپ ضرور رکھیں. آئیے ہم سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. قوت مدافعت پیدا کرنے والے پھل: چکوترا، مالٹا، لیمو. پپیتے میں وٹامن سی کا ذخیرہ ہوتا ہے. دن بھر میں درکار وٹامن سی کی مقدار کا 234% ایک پپیتے سے حاصل ہو سکتا ہے. کیوی میں نہ صرف وٹامن سی بلکہ پوٹاشیم کی بھی وافر مقدار موجود ہوتی ہے. السلام علیکم جی، میرا نام عمران اشرف ہے. امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حفاظت میں ہوں گے اور اپنوں کو حفاظت میں رکھنے کی کوشش میں کوشاں ہوں گے. یہ میسج جہاں جہاں تک جا رہا ہے، جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے، یہ میرے ہاتھ ان لوگوں کے لیے جو خود کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح جملے بول رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑنا، موت تو ایک دن آنی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ بہادری کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے، یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ بہادری دکھا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، باہر سے موت اپنوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں. یہ کسی ایک خاندان، ایک علاقے، ایک خطے، ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا، پوری انسانیت کی بات ہے. حکومت کا ساتھ دیجیے جب تک وہ کہتے ہیں. خود کو گھر کے اندر محسوس کر لیجیے. یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ. خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے.